اچھا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، کیا ایک مرتبہ طلاق دے دینے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے یا ضروری ہے 3 بار کہا جائے یہ لفظ؟ جی، آج کا موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، حساس ہے، اور ہماری معاشرتی زندگی، عملی زندگی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ضرور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جانیں۔ طلاق کا جو کل عدد ہے وہ 3 بار کا ہے، مگر یہ بہت اہم ہے اسے سمجھنا۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید طلاق ہوتی ہی تب ہے جب 3 بار دی جائے، اور اگر 3 بار نہیں دی جائے گی تو شاید طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ عین ممکن ہے نفسیاتی طور پر، تاریخی طور پر اس وجہ سے واقع ہوا ہو کہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ان کی صلح کروا دی جاتی ہو، رجوع کروا دیا جاتا ہو جیسے شرعی طور پر ہے، تو جس سے یہ تاثر ڈیولپ ہوا ہو کہ بھئی اگر جان چھڑانی ہے تو پھر 3 طلاقیں ہی دو اور بیک وقت دو۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور 3 طلاقیں بیک وقت دینے کو طلاق بدعت کہا گیا ہے، اور یہ بہت برا عمل ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی سخت وعید ہے اور ناراضگی ہے۔ آپ کے سوال کا بنیادی لفظ یہ ہے کہ یہ ہے کتنی بار، کیا 1 بار سے بھی ہو جاتا ہے؟ یقیناً اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے اور واقعی وہاں پر حالات اب ایسے نہیں رہے کہ میاں بیوی شرعی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اس رشتے کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور واقعی اگر ایسے حالات نہیں رہے کہ جو نکاح کے بنیادی مقاصد تھے وہ حاصل ہی نہیں ہو پا رہے، اور وہاں پر جدائی اور تفریق لازم ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر شریعت کا جو سب سے بہترین تجویز کردہ راستہ ہے وہ یہ کہ 1 بار طلاق دی جائے، اور وہ طلاق لفظ صریح کے ساتھ، یعنی واضح لفظ کے ساتھ، اور وہ طلاق ہے اور مختلف زبانوں میں مختلف ہو سکتا ہے، تو لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی جائے، اور پھر عورت اپنی عدت کو پورا کرے، اور جب وہ عدت گزر جاتی ہے تو پھر ان کا نکاح ہر اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عورت بھی آزاد ہے چاہے جہاں نکاح کرے، اور مرد کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ہر طرح کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی صلح کر سکتا ہے، اور دوران عدت عورت کی تمام تر ذمہ داری، نان، نفقہ، اخراجات، رہائش، مکان، وہ ساری ذمہ داریاں جو چلی آ رہی تھیں وہ ذمہ داریاں بھی اس پر عائد رہتی ہیں مرد کے اوپر۔ 1 طلاق کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، اور اگر کسی نے 2 طلاقیں دے دیں تو 2 طلاقوں کا بھی یہی حکم ہوتا ہے، 2 طلاقیں بیک وقت دے دیں صریح لفظ کے ساتھ، تب بھی عدت کے دوران صلح کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزر جائے گی تو پھر ان کے مابین فار ایور جب کبھی ان کے حالات سازگار ہو جائیں تو تجدید نکاح کروایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں، بیک وقت دے دیں، تو پھر نہ ان کے درمیان کسی قسم کی رجوع کی کوئی صورت رہتی ہے، نہ تجدید نکاح کی کوئی صورت رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس لا علمی سے اور اس برے عمل سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں طلاق کے رشتے، نکاح کے رشتے کو توڑنے کی شرعی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اسے کم سے کم اس طریقے سے توڑیں کہ جو طریقہ شریعت نے سجیسٹ کر دیا ہے، اور 3 طلاقیں بیک وقت دے کے پھر وہ اپنے آپ کو بھی کئی قسم کی مصیبتوں کا شکار کر لیتے ہیں، اور کئی قسم کی بعض اوقات شرعی طور پر خلاف ورزیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہ برادری رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی طلاق ہوئی نہیں، پھر کوئی کسی کا فتویٰ لے آئے گا بھی ایسے طلاق ہوئی ہے، ایسے طلاق نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اس میں طلاق کا کل عدد تو 3 ہے، مگر شریعت نے 1، 2 اور 3 اس کے الگ الگ احکام اور اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اس کے حوالے سے